الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا اذا عطس رجل من القوم، حاضرین میں سے ایک شخص کو چھینک آ گئی۔ میں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ کچھ لوگوں نے میری طرف غور سے دیکھا میں نے کہا وَسُقْلَ أُمِّيَّهُ، کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ما شأنکم تنظرون الیہ، میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر مارنے شروع کر دے جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی فابی ہوا و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے زیادہ اچھا تعلیم دینے والا نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے مجھے نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا، فلا شتمنی، نہ ہی برا بھلا کہا۔ قال، آپ نے فرمایا ان هذه الثلاث لا يصلح فيها شيء من کلام الناس، کہ یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کے کلام کی طرح بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ انما هي التسبیح والتکبیر، اس میں تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیتی، میں زمانہ جاہلیت کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی نعمت عطا کی۔ وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، ہم میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کی کیا ہم میں سے بعض لوگ ہیں جو فال نکالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہ، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ان کے ذہن میں کچھ خیال ہے، لیکن یہ چیز انہیں تقدیر کے لکھے سے نہیں ہٹا سکتی۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی۔ امام نبوی فرماتے ہیں سکل، یہ سا مثلثہ دمہ کے ساتھ ہے، سائے مثلثہ دمہ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہے ناگہنی آفات۔ ما قہرنی، یعنی مجھے ڈانٹنا، نہ مجھے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے، اور آگے آپ نکالیں۔ ومن حضر والامام فی صلاۃ الفرض، اور جو آدمی آیا اور امام فرض کی نماز میں تھا تو وہ اس کی اقتدا کرے۔ ولا یشتغل عنہ بالسنۃ، سنتوں میں مشغول نہ ہو جائے، الا فی الفجر، مگر فجر کی سنتیں پڑھے، کیونکہ یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تاکید ہے۔ اگر جماعت کے نکلنے سے بے خوف ہو، ان امین فوت، اگر بے خوف ہو اس کے فوت ہونے سے، جماعت کے نکلنے سے، تو فجر کی سنتیں پڑھے، یعنی کہ اگر یقین ہو کہ میں تشہد میں پہنچ جاؤں گا، امام کے ساتھ مل جاؤں گا، تو پھر تو وہ سنتیں پڑھ لے۔ وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ
ترکہا، اگر بے خوف نہ ہو، اگر بے خوف ہو تو چھوڑ دے، یعنی کہ یہ یقین ہو کہ سنتیں اگر میں پڑھوں تو جماعت چھوٹ جائے گی تو پھر سنتیں چھوڑ دے۔ فجر کی سنتیں صرف اسی صورت میں قضا کی جائے گی اور نہیں قضا کی جائے گی فجر کی سنتوں کا مگر اس کا فوت ہونا فرض کے ساتھ جب فوت ہوئی ہوں فجر کی سنتیں تو تب تو ان کی قضا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اور قضا سنتوں کی وہ جو ظہر سے پہلے، یعنی کہ اگر آج کی بندہ فجر کی نماز قضا کر لے اور اب زوال سے پہلے وہ فجر کی نماز کی قضائی ادا کرے تو وہ 7 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر آج کی نماز قضا ہوئی اور وہ پڑھے پرسوں تو پھر وہ فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکتا، صرف فرض ہی پڑھے گا، صرف زوال سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ سکتا ہے، وہ بھی آج کی، ٹھیک ہے، وہ بھی آج کی۔ اور قضا ہوئی سنتیں وہ جو ظہر سے پہلے ہو اس کا وقت ان کی 2 سنتوں سے پہلے ہیں، یعنی کہ جو 4 رکعتیں ظہر کی قضا ہو جائے وہ ظہر کی جو بعد والی 2 اس سے پہلے وہ 4 رکعتیں پڑھے، کیونکہ وہ 4 رکعتیں پہلے ہیں اسی وجہ سے 2 سے پہلے ہیں تو اسی وجہ سے 2 سے پہلے ہی پڑھے، اور نہ نماز پڑھے ظہر کی جماعت کے ساتھ، ایک نئی نماز ہوگی ظہر کی جماعت کے ساتھ 1 رکعت کے پانے کے ساتھ، بلکہ اس کی فضیلت کو پائے گا، اس کی، یعنی کہ اگر ایک بندے نے 1 رکعت ظہر کی جماعت کے ساتھ پا لی یا 2 رکعتیں پا لی تو اس نے ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی بلکہ اس نے فضیلت کو پا لیا، یعنی کہ اس کو فضیلت مل گئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور اختلاف ہے 3 کے پانے میں، یعنی کہ اگر جس بندے نے 3 رکعتیں ظہر پہلی رکعت نہ پڑھی باقی 3 پڑھی تو اس بات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس نے ظہر کی جماعت پا لی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پائی۔ اور نفل ہے فرض سے پہلے پڑھے، اگر خوف ہو وقت کے فوت ہونے کا، اگر پتہ ہو کہ اگر میں فرض پڑھوں گا تو نفل نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ فرض سے پہلے پڑھ لے نفل، ورنہ پس نہیں، ورنہ نہ پڑھے نفل۔ اور جو پا لے اپنے امام کو رکوع کی حالت میں پس تکبیر کہے اور ٹھہرے، اور امام کے ساتھ ٹھہرے یہاں تک کہ امام اٹھا لے اپنا سر تو نہیں پایا اس نے رکعت کو، یعنی کہ اگر ایک بندے نے امام رکوع میں تھا، بندے نے تکبیر کی رکوع کے ساتھ امام مل گئے، ایک سبحان اللہ کی مقدار امام کے ساتھ ٹھہرا رہا، ایک سبحان اللہ کی مقدار امام کے ساتھ ٹھہرا رہا تو اس نے رکعت کو پا لیا۔ اگر امام نے سر اٹھا لیا اب وہ تکبیر کہہ رہا ہے تو اس نے رکعت نہیں پائی، اس نے رکعت نہیں پائی، ٹھیک ہے، اس نے وہ رکعت نہیں پائی، وہ رکعت وہ دوبارہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ رکوع کے ساتھ امام کے ساتھ مل جاتا ہے رکوع میں ایک سبحان اللہ کی مقداری تو پھر اس نے وہ پا لی ہے رکعت، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ ہدایت النحو۔ آگے قصد اول، مقصد اول اسماء مرفوعات کے بارے میں۔ اسماء مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں، پہلی فاعل ہے، دوسری مفعول ما لم یسمى فاعل ہے، تیسری مبتدا، چوتھی خبر، پانچویں انا اور اس کے بھائیوں کی خبر، چھٹی کانا اور اس کے بھائیوں کا اسم، ساتویں ما ولا مشبہ تین بلیسا کا اسم، اور آٹھویں لا وہ جو نفی جنس کے لیے آئی ہو اس کی خبر، ٹھیک ہے۔ آگے پہلی فاعل کے بارے میں۔ فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل یا ایسی صفت ہو کہ اس کی طرف اسناد کی جائے معنی پر، اس کی طرف فعل یا شبہ فعل کی معنی پر اسناد کی جائے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے نہ کہ اس پر واقع، جس طرح کہ قام زید، زید کھڑا ہے، اب کھڑا ہونا زید کے ساتھ واقع ہے نہ کہ زید پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسناد کی اس کی مثال جس طرح کہ زید ضارب ابوہ عمر کے مارنے والا زید یعنی کہ اس کا باپ عمر کو، اب ابوہ کی اسناد کی گئی ہے، ہو ضمیر کی اسناد وہ فعل یا شبہ فعل معنی کی طرف ہے تو یہ معنی کے اعتبار سے ہے تو یہ ابوہ فاعل بن رہا ہے جو کہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور وما ضرب زید عمرا، ٹھیک ہے۔ اور ہر فعل ضروری ہے اس کے لیے فاعل مرفوع اس میں ظاہر ہو، فاعل مرفوع اس میں ظاہر کا ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ ذهب زید، یہ فاعل کیا ہے؟ ظاہر ہے، یا ضمیر بارز ہو جس طرح کہ ضربت زیدن، اب تو ضمیر کیا ہے؟ بارز ہے،
یا مستتر ہو، چھپی ہوئی ہو، جس طرح کہ زید ذہبہ، ذہبہ میں ہوا ضمیر کیا ہے؟ چھپی ہوئی ہے، فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر وہ فعل متعدی تو ہوگا اس کے لیے مفعول بھی، اگر فعل متعدی ہو تو اس کے لیے مفعول بھی کا ہونا بھی ضروری ہے، جس طرح کہ ضرب زید عمرن، ضرب زید عمرن۔ اب ضرب فعل ہے اور متعدی ہے، اس کے لیے مفعول عمرن کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ عمرن مفعول موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے، اور ریاض الصالحین کا حدیث پاک بھی آپ نے عبارت کے ساتھ یاد کرتے رہیں، اور ترکیب عبارت ضرور آپ نکال کر آیا کریں، ہر کتاب کی اچھی طرح سے محنت کر کے ترجمے کے ساتھ عبارت نکالا کریں۔ اور اب نا آپ کوشش کیا کریں آگے سبق نکال کر آیا کریں، کیا کر کے آیا کریں؟ سبق نکال کر آیا کریں۔ یہ دیکھیں حاشیہ بھی نکال کر آیا کریں۔ میں آپ کو عبارت نکالنے کا صحیح پتہ ہے طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ عبارت نکالنے کا ہے کہ سب سے پہلے نا جو آپ عبارت نکال رہے ہو اس کا آپ سبق، اس کا آپ ترجمہ کریں۔ کیا کریں؟ آپ ترجمہ کریں۔ جب آپ ترجمہ کر لیں اچھی طرح سے، پھر ان میں سے جو ضمیریں ہو نا، ضمیریں کا مرجع ڈھونڈے، یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے، یہ ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے۔ جب ضمیر کا پتہ چل جائے پھر اس کے بعد خلاصہ نکالیں کہ اس سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ جب خلاصہ نکل جائے پھر اس کے بعد آپ ترکیب کریں معنی کے اعتبار سے۔ کیا کریں؟ ترکیب کریں معنی کے اعتبار سے۔ جب آپ ترکیب کر لیں پھر اس کے بعد آپ عبارت پڑھ لیں، ترکیب ہو گئی تو پھر عبارت آپ پہ ہی ہو جائے گی، خود بخود ہو جائے گی، آٹومیٹک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ عبارت نکالنے کا طریقہ اچھی طرح سے نکال کر آیا کرے اور محنت کر کے پڑھا کرے، ٹھیک ہے۔ پڑھا